الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تعالی کے پہلے نبی ہے، ان کا واقعہ گزشتہ کل مجلس میں شروع ہوا تھا. آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش آسمانوں پر ہوئی، جنت کے اندر ہوئی یا جنت کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہوئی، لیکن اللہ نے خود آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. پھر اللہ نے ان کی بیوی حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پیدا فرمایا. جب یہ دونوں میاں بیوی ہو گئے تو اللہ نے فرمایا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو. حضرت آدم علیہ السلام کا آیت میں پہلے تذکرہ ہے انت، آدم تم جنت میں رہو، اور بیوی کا بعد میں تذکرہ ہے کہ تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ جنت کے اندر رہے. اس سے ایک نقطہ مفسرین نے نکالا ہے کہ شوہر جہاں رہے وہاں بیوی کو رہنا ہوگا. اگرچہ اس وقت دنیا میں بہت سی جگہوں پر الٹے نظارے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں بیوی ہوتی ہے وہاں شوہر نامدار پہنچ جاتے ہیں. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام اپنی بیوی کے ساتھ جنت میں رہنے کے لیے گئے، لیکن یہ جنت کی رہائش مستقل نہیں تھی، عارضی اور کام چلاؤ تھی. اس لیے یہاں لفظ سکون استعمال ہوا ہے. اسکن، سکونت کہتے ہیں عارضی اور کام چلاؤ رہنے کو. چونکہ آدم علیہ السلام اس وقت جو جنت میں گئے تھے وہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں گئے تھے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے گئے تھے. البتہ یہ دنیا کی زندگی جب گزر جائے گی، قیامت آئے گی، حساب کتاب ہو جائے گا، اس کے بعد جب جنت میں جانا ملے گا وہ ہمیشہ کا جنت میں جانا ملے گا. یہ تو ایک عارضی داخلہ اللہ کی طرف سے تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس جنت میں سے کھاؤ رغدن. اس کے دو مطلب ہے. ایک اس طرح کھانا کہ کھانا حاصل کرنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئے. دنیا میں انسان جو روزی حاصل کرتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہے. چاہے ایئر کنڈیشن آفس میں بیٹھے ہو لیکن کچھ نہ کچھ ٹینشن تو ہوتا ہے، ادھر ادھر فون بھی تو کرنے ہی پڑتے ہیں. کچھ نہ کچھ تکلیف تو دنیا کی روزی میں ہے، لیکن جنت کی جو روزی ہے اس میں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے. بغیر تکلیف کے وہ روزی ملے گی، اس کو رغد کہا جاتا ہے. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے دنیا میں آدمی کے پاس کتنی بھی روزی ہو لیکن وہ ختم ہونے کا ڈر لگا رہتا ہے، لیکن جنت کی روزی ایسی ہوگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے.
تو کہا کھاؤ، مزے سے کھاؤ اس جنت کے اندر، حیث شئتما، پوری جنت کے اندر تمہارے لیے آزادی ہے، جہاں سے کھانا ہو کھاؤ، جتنا کھانا ہو اتنا کھاؤ۔ حضرت آدم اور حوا جنت کے اندر مزے سے رہنے لگے۔ بیچ میں ایک بات عرض ہی کر دوں کہ آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی میں سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا فرمایا تھا جب آدم علیہ السلام میٹھی نیند میں جنت میں سوئے ہوئے تھے، اور نیند کی حالت میں اللہ نے ان کی بائیں طرف کی پسلی کھنچوائی تھی، اسی لیے ان کو نیند میں سرجری ہوئی تو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ کہ اگر اس پسلی کے کھینچنے میں آدم علیہ السلام کو کوئی تکلیف ہوتی تو دنیا میں کوئی مرد اپنی بیوی سے کبھی محبت نہ کرتا، لیکن یہ نیند کی حالت کے اندر سرجری ہو گئی، کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اپنی بیوی سے محبت رکھتے ہیں دنیا کے اندر۔ اور یہ بات بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نے جنت میں سو لیا۔ اب جب قیامت کے بعد اللہ ہم سب کو جنت میں داخل کریں گے تو وہاں سونا نہیں ملے گا، سونا ملے گا گولڈ، لیکن سونا نیند نہیں ملے گی، اس لیے کہ آدمی جتنی دیر سوتا ہے کھانے پینے موج مزے اڑانے سے محروم رہتا ہے، اور جنت کوئی محرومی کی جگہ نہیں ہے، اس لیے وہاں نیند نہیں ہوگی۔ تو جب آدم علیہ السلام نیند میں تھے تب سرجری ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ماں حوا کو پیدا فرمایا۔ بہت خوبصورت تھی حضرت حوا، اندازہ لگاؤ کہ دنیا کی تمام عورتوں کی ماں ہے تو کتنی خوبصورت ہوگی وہ، بہت خوبصورت تھی۔ جب آدم علیہ السلام بیدار ہوئے اور حضرت حوا کی طرف نظر پڑی تو طبعی طور پر عورت کی بناوٹ اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ اس کی طرف دل للچائے اور اس کی طرف دل مائل ہوئے، اور قرآن میں انسانوں کے دل دنیا میں جن جن چیزوں کی طرف للچاتے ہیں ان کی ایک لسٹ اللہ نے بیان فرمائی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، اس میں پہلا نمبر بھی اللہ تعالیٰ نے مسز کو ہی دیا ہے۔ گویا کہ جتنی بھی چیزوں کی طرف دل للچاتا ہے اس میں سب سے زیادہ دل اگر للچاتا ہو تو وہ عورت کی طرف انسان کا دل للچاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام بیدار ہوئے تو حضرت حوا کی بناوٹ ہی ایسی تھی کہ دل ان کی طرف راغب ہوئے، تو آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر حضرت حوا کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے آواز لگائی۔ دیکھو یہ جنت کا قصہ سنا رہا ہوں، دنیا میں تو اس سے بھی زیادہ اسٹرکٹ قانون ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جانے لگے تو فرشتوں نے آواز لگائی، یا آدم مہ وَأَدِّ مَہْرَہَا، آدم رک جاؤ، پہلے اس عورت کا مہر ادا کرو پھر اس کے قریب جانا، مہر ادا ہوگا نکاح ہوگا، اس کے بغیر تم نہیں جا سکتے۔ یہ جنت میں بھی یہ قانون بتلایا فرشتوں نے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وما مہرہا، کیا مہر ہوگا اس کے ساتھ نکاح کرنے کا؟ تو فرشتوں نے اللہ کو پوچھ کر کے جواب دیا، ان تصلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 21 مرات، ہمارے آخری نبی جو تمہاری اولاد میں سے آئیں گے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر 21 مرتبہ درود پڑھو، یہ درود پڑھنا تمہارے لیے نکاح کا مہر ہوگا۔ یہ جنت میں نکاح ہے پہلا، اور اس میں حضور پر درود پڑھنے کو مہر قرار دیا گیا، اور کہا گیا اگر وہ تمہاری اولاد میں سے آنے والے نبی نہ ہوتے تو ہم تم کو بھی پیدا نہ کرتے۔ اسی لیے حضرت آدم نے درود پڑھا، پھر نکاح ہوا، اللہ تعالیٰ نے نکاح کروایا۔ یا حملۃ عرشی و ملائکتی اشہدو انی تزوجت امتی حواء مع عبدی آدم او کما قال، اے میرے فرشتوں عرش کے اٹھانے والوں تم گواہ رہنا، میں نے اپنے بندے آدم کا اپنی بندی حوا کے ساتھ نکاح کرا دیا۔ تو جنت میں جب یہ بات ہے تو دنیا میں کوئی آدمی کسی عورت کے پاس بغیر نکاح کے کیسے جا سکتا ہے؟ وہ تو بالکل جائز نہیں، کسی حال کے اندر جائز نہیں۔
اور دیکھو آدم علیہ السلام کے بارے میں جنت میں ہے کہ پہلے وہ جنت میں کچھ دنوں اکیلے اکیلے رہے، تو جنت میں سب کچھ تھا، یعنی محل ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لیکن اکیلا پن ان کو لگتا تھا، ان کو لگتا تھا کہ کچھ کم ہے میری لائف کے اندر۔ اور وہ اکیلا پن تھا کہ گھر تھا لیکن گھر والی نہیں تھی، اسی لیے جیسے ہی لڑکا لڑکی جوان ہو جائے تو پہلی فرصت میں گھر والی کا انتظام کر دینے کا، شادی کرا ہی دینے کی، یہ فتنے کے زمانے کے اندر، اور نوجوانوں کو بھی شادی کر ہی لینے کی، اس کے اندر زیادہ دیر کرنے کی نہیں، اس کے بغیر زندگی کچھ ادھوری اور ناقص معلوم ہوتی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام وہاں رہنے لگے، لیکن اللہ نے فرمایا پوری جنت میں سے کھاؤ، لیکن ایک درخت اللہ نے بتلایا، ٹری، جھاڑ، کہ اس کے قریب میں مت جانا، اگر جو گئے تو تم بڑے قصوروار بن جاؤ گے۔ اب کون سا وہ ٹری تھا تو قرآن میں بھی نہیں ہے، حدیث میں بھی نہیں ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ انگور کا درخت تھا، گریپس، بعض نے کہا انجیر، فگ، اس کا درخت تھا، بعض نے کہا کہ یہ گھؤں، اس کا درخت تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کے قریب جانے سے منع فرما دیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں منع کیا، حالانکہ جنت تو منع کرنے کی جگہ تھوڑی ہے، وہ تو آزادی کی جگہ ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے نہیں تھے، اور جنت میں اگر تمام چیزوں کی اللہ کی طرف سے آزادی مل جاتی تو مزاج اور طبیعت کے اندر آزادی آ جاتی، جس کو ہم آج کی زبان میں فری مائنڈ، فری لائف کہتے، وہ چیز آ جاتی، اور یہ چیز انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ اسی لیے بہت ساری چیزیں کو اجازت دی اور ایک درخت سے منع کیا تاکہ مزاج بنے کہ دنیا میں جا کے کچھ جائز ہوگا، کچھ ناجائز ہوگا، کچھ حلال ہوگا، کچھ حرام ہوگا۔ یہ تربیت کرنے کے واسطے ایک درخت کے قریب جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے۔ اسی وجہ سے اب قیامت کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو اسی درخت جو منع کیا تھا اس کا کھانا آدم علیہ السلام کے لیے بھی حلال ہوگا اور ہمارے لیے بھی حلال ہوگا، سب کے لیے حلال ہوگا۔ وہ پہلی مرتبہ میں منع تھا، دوسری مرتبہ میں وہ حلال ہو جائے گا۔ لیکن یہ دونوں نے بہت دنوں تک پابندی کی کہ اس ٹری کے قریب نہیں جانے کا، اس کے قریب نہیں جانے کا، بہت دن تک تو پابندی کرتے رہے۔ لیکن آ گیا اپنا پرانا دشمن مسٹر شیطان، جو ابھی جیل کے اندر ہے اور عید کا چاند دیکھ کر کے چھوٹے گا اور پھر لوگوں کو گمراہ کرنے کی محنت کرے گا۔ اس کا نمبر آیا، اس نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت سے منع کیا ہے، چلو حضرت آدم اور حوا کو کھلاؤ، تو اس نے کھلانے کی محنت کی۔ کیسے محنت کی؟ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ شیطان نے وسوسے ڈالنے چالو کیے۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے سمجھو، خیال کے اوپر کنٹرول کرنا، سوچ، وچار، تھنکنگ پاور، اس کے اوپر کنٹرول کرنا اور اس کے اندر ادھر ادھر کرنا، ریموٹ کرنا، اس کو کہتے ہیں وسوسہ۔ اور وسوسہ ڈالنے کے لیے پاس میں آنا ضروری نہیں۔ اس کی ایزی مثال یہ ایئر کون ہے، یہ ایئر کنڈیشن جو مشین ہے، تو آپ اس کو جو کنٹرول کرتے ہو بہت دور سے بھی اس کو زیادہ کم چالو بند کرتے ہو، بیچ میں کوئی وائر نہیں ہوتا ہے، پھر بھی آپ اس کو کنٹرول کر لیتے ہو۔ بالکل اسی طرح وسوسہ ہوتا ہے کہ وسوسہ جو ڈالتا ہے وہ آپ کے پاس میں آوے کوئی ضروری نہیں، دور رہ کر کے بھی آپ کے دل کے اندر وہ گندا وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ تو شیطان نے وسوسہ ڈالا، حضرت آدم علیہ السلام کے خیال وچار کو اس نے ریموٹ کیا، کنٹرول کیا، ادھر ادھر کیا اس نے، اور
بعض روایت میں ہے کہ اس کے لیے وہ کسی شکل میں جنت میں چلا گیا. ایسا بھی لکھا ہے کہ شیطان سانپ بن گیا اور مور کے پیر میں لپٹ گیا اور جنت میں چلا گیا اور جنت میں جا کے وسوسے ڈالے. ایسا بھی لکھا ہے کہ وہ جنت میں گیا تو نہیں، لیکن آدم اور حوا علیہ السلام کو جنت کے دروازے پر بلایا اور وہ باہر کھڑے کھڑے بات کر رہا ہے اور باہر سے وسوسے اس نے ڈالے حضرت آدم اور حوا کے دل کے اندر، اور بات بھی کی زبان سے، یعنی دل میں وسوسہ بھی ڈالا اور زبان سے سمجھایا بھی. دو کام کیے. کیا سمجھایا؟ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. قسم کھا کے کہا کہ میں تمہارا پکا خیر خواہ ہوں، تمہاری بھلائی چاہنے والا ہوں. قسم کھا کر کے کہا. اس سے بات معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی قسم کھا کے بھی بھلائی کی بات کرے نا تو مان نہیں لینے کی. بہت سے لوگ قسم کھا کے بھی دھوکہ دیتے ہیں دنیا میں. یہ سب شیطان کے پارٹنر اور شیطان کے ایجنٹ لوگ ہیں. قسم کے اندر بھی جلدی امپریس نہیں ہو جانے کا یہ زمانہ ایسا ہے. تو اس نے وسوسہ بھی ڈالا اور زبان سے بھی ان کو سمجھایا. اور کیا کہا؟ آدم، ابھی تمہارا جنت کے اندر رہنے کا PR بنا نہیں ہے. ابھی تم لوگ جو ہے ٹورسٹ ویزا پر یہاں پر ہو، کام چلاؤ ویزا ہے. اگر تم کو جنت میں پرماننٹ ریسیڈنٹ چاہیے تو تم کو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ درخت کھا لو. جس کو کھانے سے اللہ نے منع کیا ہے نا وہ کھا لو تو تمہارا جنت میں پرماننٹ ریسیڈنٹ ہو جائے گا، ہمیشہ رہنے کی تم کو اجازت مل جائے گی. قال هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. یہ اس نے سمجھایا. آدم علیہ السلام آگے بڑھے. اب دیکھو ہم انسان ہیں نا، ہماری ایک کمزوری ہے. ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے کے اوپر ہم ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہماری کمزوری کی بات ہے. اس مسئلے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے. یہاں بھی آیت کے اندر اجمالاً ہے، دوسری جگہ پر صراحتاً ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام کے دل میں اور حضرت حوا کے دل میں وسوسہ ڈالا. حضرت آدم علیہ السلام سے بات چیت کی اور جو ہے پہلے آدم علیہ السلام کھانے کے لیے آگے بڑھے. لیکن لوگوں نے ایسا قصہ مشہور کر دیا ہے کہ پہلے حضرت حوا نے بات مان لی اور حوا نے پہلے کھایا، پھر حوا نے سمجھا بجھا کے آدم علیہ السلام کو بھی کھلا دیا. یہ واقعہ سراسر غلط ہے. نہ قرآن میں ہے نہ کسی معتبر تفسیر کے اندر یہ واقعہ نظر سے گزرا. یہ تو کیا ہے، غلطی ہم سے ہوئی تو بیچاری عورت ذات کے اوپر ڈال دینے کا یہ پرانا ہمارا چکر ہے. بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کو اور ماں حوا کی اس نے تشکیل کر ہی ڈالی کھانے کے واسطے. گئے اور اس درخت کے پھل کو انہوں نے توڑا اور کھا لیا. جیسے ہی کھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا وہ چیز کھا لی تو اس کا پہلا ریئیکشن یہ ہوا کہ ان کے بدن کے اوپر جنت کے جو کپڑے تھے وہ اتر گئے. لکھا ہے کہ اس واقعے سے پہلے تک حضرت آدم اور حوا نے اپنے سطر کو دیکھا نہیں تھا. جیسے ہی یہ درخت جس سے اللہ نے منع کیا تھا وہ کھایا تو فوراً ان کے بدن سے جنت کے کپڑے نکل گئے اور بدن ان کا کھل گیا. اس سے ایک نتیجہ میں آپ کو بتلاؤں، جب انسان حرام غذا کھاتا ہے، اللہ نے جن چیزوں کو منع کیا ہے اس کو کھاتا ہے تو اس کا پہلا ریئیکشن کپڑوں پر دیکھنے کو ملتا ہے کہ کپڑے بے حیائی اور بے شرمی والے بدن کے اوپر آتے ہیں. جب میں اپنے نوجوانوں کو اور نوجوان بہنوں کو، مسلمان لڑکے لڑکیوں کو بے حیائی کے کپڑوں میں دیکھتا ہوں تو فوراً دماغ یہ ڈر جاتا ہے کہ شاید کمائی کے اندر کوئی حرام چیز آئی ہوگی جس کا اثر ان کے لباس اور کپڑوں پر نظر آ رہا ہے. اور دوسری بات، جیسے ہی بدن سے کپڑے نکل گئے حضرت آدم اور حوا دوڑے جنت کے اندر اور اپنے بدن کو ننگا رکھنا ان کو گوارا نہیں ہوا. فوراً جنت کے درختوں کے پتے توڑے. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کیلے کے پتے توڑے.
کیونکہ کیلے کے پتے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، بہت ایزی اس کو بدن کے اوپر لپیٹ سکتے ہیں۔ دودھی کے پتے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو انہوں نے پتے توڑے اور اپنے بدن کے اوپر لپیٹ کر کے اپنا سطر چھپا لیا۔ حالانکہ آپ غور کرو کہ جنت میں اس وقت پر کوئی دوسرا انسان نہیں تھا، یہی ایک کپل ہے، میاں بیوی، حضرت آدم اور حضرت حوا، لیکن اس کے باوجود اپنا بدن کھلا رکھنا ان کو گوارا نہیں ہوا، انہوں نے پسند نہیں کیا۔ معلوم ہوا اپنے بدن کو، سطر کو کھلا رکھنا یہ انسان کے مزاج، طبیعت، فطرت اور شریعت کے خلاف ہے۔ آپ کو میں بتلاؤں تو آپ تعجب میں پڑھو گے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے چہیتی بیوی جو کنواری ہو کر حضور کے نکاح میں آئی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہے کہ کبھی زندگی بھر حضور نے میرا سطر نہیں دیکھا اور میں نے حضور کا سطر نہیں دیکھا پوری زندگی کے اندر۔ جب کنواری بیوی کا یہ حال ہے تو دوسری تو بیوائیں اور مطلقائیں تھیں، تو اس سے اندازہ ہوا کہ بھائی ضرورت کے وقت آدمی سطر کھولے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی چکر کے اندر آدمی ہر وقت لگا رہے۔ علماء نے نسیان یعنی دماغ کی کمزوری کے جو اسباب لکھے ہیں اس میں ایک سبب سطر کو بار بار دیکھنا بھی لکھا ہے۔ بہرحال حضرت آدم اور حوا نے اپنے بدن کے اوپر کپڑے پتے جنت کے چھپا لیے اور سطر کو چھپا دیا۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو دنیا میں جانا پڑے گا، جاؤ دنیا میں، میں نے نہ کہا تھا نا کہ مت کھانا، کیوں کھایا، اب جاؤ دنیا میں، اترو۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو دنیا میں اتارا گیا اور شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر اتار دیا۔ فرمایا کہ آپس میں تمہاری دشمنی چلے گی، انسان انسان کے بھی دشمن بنیں گے اور انسان اور شیطان بھی آپس کے اندر دشمن بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ آئے دنیا میں، اب یہ پہلی غلطی ہوئی تھی، پہلی بھول چک ہوئی تھی، اسی لیے کیسے معافی مانگنی وہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو آتا نہیں تھا، بس ایک ہی کام کرتے تھے، رونا رونا، اللہ کے سامنے رونا، بس رونا ہی رونا۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ حضرت آدم اور حوا کے آنسو کو ملائے جائے تو اتنا روئے کہ اس میں سے پانی کی ندی بہنے لگے، اتنا روئے دونوں کے دونوں، اندازہ لگاؤ کتنا روئے ہوں گے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ آدم اور حوا کا رونا جمع کیا جائے اور دوسری طرف تمام انسانوں کا رونا جمع کیا جائے تو حضرت آدم اور حوا کا رونا زیادہ ہو جائے گا، اتنا روئے دونوں اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ اور 40 برس تو شرم کی وجہ سے نیچے سے اوپر نہیں دیکھا، شرم اتنی آئی غلطی کے اوپر۔ اور آج تو آدمی گناہ کرتا ہے، شرم نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں، بے دھڑک گھومتا پھرتا ہے، بلکہ گناہ کی کامنٹری لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، نیچے دیکھتے رہے، روتے رہے۔ بہت دن کے بعد اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی، اے اللہ کیسے معافی مانگنا وہ بھی ہم کو نہیں آتا، آپ ہم کو معافی مانگنے کا طریقہ سکھلا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معافی مانگنے کے کلمات بتلائے، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اب کیا کلمات اللہ تعالیٰ نے سکھائے توبہ کے؟ تو مفسر امت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا بتلائی کہ یہ دعا پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری غلطی کو معاف کر دیں گے۔ اور یہ اتنی پیاری اور جامع دعا ہے
کہ اس دعا کی برکت سے آدم علیہ السلام کی بھی معافی ہو گئی، اور آدم کی اولاد میں سے یعنی ہم سب میں سے جو بھی اس دعا کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور وہ دعا تھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے اللہ ہم نے غلطی کی، آپ کی بات نہیں مانی، ہم نے ہماری جان پر ظلم کیا۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، آپ معاف نہیں کریں گے، رحم نہیں کریں گے تو ہمارا تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، اسی لیے اللہ آپ ہم کو معاف کر دیجئے۔ ایسی دعا حضرت یونس علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ہوں غلطی کرنے والا۔ ایسی دعا موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی تھی، رب انی ظلمت نفسی، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا۔ اسی لیے یہ دعا بہت پیاری دعا ہے، رمضان میں مانگا کرو، اللہ اس کی برکت سے ہماری مغفرت کر دیں گے۔ اب یہاں سے دنیا چالو ہوئی انسانوں کی۔ اب تک آدم علیہ السلام آسمان پر تھے، اب آ گئے دنیا میں، اور دنیا میں شروعات ہوئی۔ یہی پہلے انسان ہے آدم اور حوا، اور یہی پہلے اللہ کے نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، آدم علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے تو اس وقت کوئی انسان تو تھا نہیں، اکیلے یہ دونوں میاں بیوی۔ پھر دھیرے دھیرے ان کی اولاد چالو ہوئی، تو اس زمانے کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین آیا، شریعت آئی، اس دین اور شریعت میں کیا تھا؟ بس اتنا تھا، ایک اللہ کو مانو اور آدم کو نبی مانو، بس اتنا۔ باقی کوئی قانون نہیں، کوئی مسئلے نہیں، کوئی مسائل نہیں، کوئی چیز نہیں تھی۔ اس زمانے کے اندر جو دین آیا اس میں کیا تھا؟ لوگوں کو یہ سکھایا جاتا تھا دنیا میں کھیتی کیسے کرنے کی، روٹی کیسے بنانے کی، کپڑے کیسے سینے کے، مکان کیسے بنانے کا، نہانے کا کیسے، یعنی انسان کی ضروریات، زندگی کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کا طریقہ، وہ سب چیزیں اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ وحی کے ذریعے سے سکھائی، اور اس میں ہنر، صنعت، حرفت، یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر سکھائی۔ یہ قرآن مجید کے موجودہ سپاروں کی ترتیب کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کا اتنا واقعہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آگے چل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، جو آیت نمبر 51 کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ تھوڑی سی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہچان بھی کر لو۔ حضرت سوال کر رہے ہیں کہ دونوں کو، حضرت آدم اور حوا کو ایک جگہ اتارا گیا تھا یا الگ الگ؟ تو تاریخی تفسیری روایتوں میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو شری لنکا میں اتارا گیا تھا، اور آج تک سیلون کے اندر، سری لنکا کو سیلون بھی کہتے ہیں، ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے اوپر پتھر ہے، اس پر قدم کے نشان ہیں کہ یہ آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نشانات ہیں۔ اور ماں حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ شہر کے اندر اتارا گیا، اور عربی کے اندر دادی کو، گرانڈ مدر کو جدہ کہتے ہیں کہ اسی پر سے اس کا نام جدہ بنا ہے، چونکہ تمام انسانوں کی دادی حضرت حوا کو اسی شہر میں اتارا گیا تھا۔ اور میں نے خود اپنی آنکھوں سے جدہ شہر کے اندر ایک چھوٹا سا قبرستان دیکھا ہے، جہاں بورڈ لگا ہوا ہے ہنا مقبرۃ امنا حوا، کہ اس قبرستان کے اندر ہماری اماں حضرت حوا کی قبر موجود ہے۔ دونوں کو الگ الگ جگہ کے اوپر اتارا گیا تھا، دونوں چلتے رہے، روتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے،
پھر عرفات کے میدان کے اندر آ کر کے دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ عرفات کو عرفات جو کہتے ہیں اس کی ایک وجہ تسمیہ مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ عرفات کے معنی آتے ہیں پہچان کے، چونکہ آدم اور حوا کی دنیا میں آنے کے بعد پہچان اور ملاقات اسی میدان کے اندر ہوئی تھی کئی سالوں تک رونے کے بعد، اسی لیے اس کو عرفات کے میدان سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے 51 نمبر کی آیت میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایجپت میں پیدا ہوئے، مصر میں، اور ایجپت کے اندر بڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنایا ہے۔ ان کی قوم بنو اسرائیل وہ بھی ایجپت کے اندر رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے چلے جاؤ، اپنا وطن فلسطین شام وہاں چلے جاؤ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کو لے کر کے روانہ ہو گئے، اور اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا۔ فرعون کے ڈوبنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یا تو واپس ایجپت آئے یا یہ کہ آگے کسی اور جگہ کے اوپر چلے گئے اور وہاں رکے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں آپ کی قوم کے لوگ کہنے لگے حضرت ہم ایجپت میں تھے، غلام تھے، اور ہم کو بہت کام کرنا پڑتا تھا، اب ہم آزاد ہیں، فرعون اور فرعون کی قوم تو ختم ہو گئی، آپ اللہ کے یہاں سے کوئی کتاب لے آؤ تاکہ ہم اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اللہ میری قوم کو آسمانی کتاب چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم طور پہاڑ پر آؤ اور یہاں آ کر کے اعتکاف کرو، روزہ رکھو 1 مہینے کا، میں تم کو تورات کتاب دوں گا، اور وہ تورات کتاب جا کر کے تم اپنی قوم کو سنا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ کے اوپر تشریف لے گئے۔ دیکھو ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن کو روزے کے ساتھ مناسبت، یہ تو ظاہر ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ نے آسمانی کتاب قرآن اتاری۔ پچھلی آسمانی کتابوں کا بھی روزے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو تورات کتاب عطا کی تو اس کے لیے بھی روزے رکھوائے کہ موسیٰ طور پہ آؤ، 1 مہینہ روزہ رکھو اور روزہ رکھ کر اعتکاف کرو، میں تم کو جو ہے تورات کتاب دوں گا۔ گئے موسیٰ علیہ السلام، 1 مہینہ رہے اور روزہ بھی رکھا، اعتکاف بھی کیا، اور منہ میں سے بدبو آنا چالو ہوئی۔ یہ جو بدبو جو روزے والے کے منہ میں سے نکلتی ہے پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے، حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں یہ بدبو مشک سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اور یہ بدبو کیسے ہوتی ہے؟ جب سحری میں کھانا کم کھاؤ، مختصر معمولی سی سحری کرو اور رات میں بھی ٹنکی فل نہ کرو، تو پھر آپ کو ظہر کے بعد عصر سے پہلے پہلے اندر سے بدبو نکلتی ہوئی معلوم ہوگی۔ یہ منہ کی بدبو نہیں، مسواک نہیں کرنے کا ایسا نہیں، مسواک تو کرنے کا ہی، یہ اندر کی بدبو مراد ہے جو ٹنکی خالی ہونے کی وجہ سے نکلتی ہے، اور یہ بدبو نکل گئی سمجھو کہ اللہ کے یہاں ہمارا کام بن گیا۔ کبھی تو ایسا کرو، آپ کے لیے تو بہت ایزی ہے، اتنا چھوٹا سا ونٹر کا روزہ، رات کو تھوڑا کم کھاؤ، سحری معمولی کر لو، اور پھر دیکھو عصر سے پہلے پہلے اندر کی بدبو محسوس ہوگی، اس پر خدا کا شکر ادا کرنا کہ یہ مشک سے زیادہ اللہ کے یہاں قیمتی ہے۔ تو جو بدبو نکلی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بدبو کو ختم کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسی بدبو کی تو ہمارے یہاں ویلیو ہے، تم کیوں وہ بدبو ختم کرتے ہو؟ چلو دوبارہ وہ بدبو تیار کرو، اس کے لیے 10 دن اور روزے رکھو اور اعتکاف کرو۔ اللہ تعالیٰ نے 10 دن اور روزے رکھوائے، اعتکاف کروائے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 دن چلہ مکمل کروایا۔
طور پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، الحمدللہ وہ جگہ پر میں گیا ہوں، 7 کلومیٹر چل کر کے وہاں پہنچتے ہیں طور پہاڑ کے اوپر جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا تھا، چلہ کیا تھا۔ جب چلہ پورا ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ کتاب عطا فرمائی، لیکن آپ وہاں چلے میں ہیں، اب ذمہ دار لوگ غیر حاضر ہو جائے نہیں تو یہاں قوم کا حال بگڑ جاتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر حضرت کی غیر حاضری میں یہاں قوم نے ایک نیا دھندا چالو کر دیا ہے، ایک بچھڑا بنایا، بچھڑا سونے کا۔ کیسے بچھڑا بنایا کہ یہ بنی اسرائیل جب ایجپت سے نکلے تھے تو فرعون کی قوم کے سونے چاندی کے زیورات لے کے آئے تھے، تو مسٹر سامری نام کا ایک آدمی تھا، وہ سامری نے قوم کے لوگوں کو ایسا کہا کہ یہ زیورات تو دوسروں کے ہیں، ہمارے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، چلو اس کو ایک جگہ جمع کرو اور جلا دو۔ سب زیورات جمع کروائے، اس کو آگ لگوائی، گرم کیا اور اس کو پگھال کر کے اس میں سے بچھڑا بنایا۔ اسی طور پہاڑ کے نیچے میدان کے اندر وہ جگہ بھی متعین ہے، نشان کیا ہوا ہے کہ یہاں پر وہ بچھڑا بنایا گیا تھا، اور وہ سونے کا بچھڑا تیار کیا، یعنی اسٹیچو بنایا، اور لوگوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام جن کو موسیٰ علیہ السلام قوم کا ذمہ دار بنا کے گئے تھے، انہوں نے بہت سمجھایا، کوئی کمی نہیں رکھی سمجھانے کی، لیکن قوم کے لوگ ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوئے، اور بچھڑے کی پوجا انہوں نے چالو رکھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو آتے ہی کہنے لگے کہ تم نے ایک غلط کام چالو کر دیا، شرک چالو کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جن جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی ہے ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یہی تمہاری توبہ ہوگی۔ جن لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کی، عبادت کی، ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یہ تمہاری توبہ ہوگی۔ چنانچہ سب کو قتل کرنا پڑا۔ ہماری شریعت میں بھی بعض موقعوں پر قتل سے ہی توبہ ہوتی ہے، ہماری شریعت میں بھی یہ قانون موجود ہے، ختم نہیں ہوا ہے۔ جیسے ایک دو مثال لیتا ہوں قانون کی آپ کو۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کو جان بوجھ کے مار ڈالے، جس کو قتل عمد کہا جاتا ہے، جان بوجھ کے مار ڈالنا، تو اس کے اندر اگر رشتہ دار معاف نہ کرے تو پھر قاتل کو بھی قتل کرنا ضروری ہوگا، تبھی اس کی توبہ قبول ہوگی۔ قاتل کو معاف نہیں کر سکتے، اس کو قتل ہی کرنا پڑے گا، یہ بھی ایک صورت ہے۔ اسی طرح کوئی آدمی شادی والا مرد، شادی والی عورت زنا کرے تو اس کی توبہ بھی ہماری شریعت میں یہی ہے کہ اس کو مار ڈالو، پتھر مار کے مار ڈالو، اسی کے اوپر باقاعدہ جنایت کی شکل کے اندر اس کی توبہ رکھی گئی ہماری شریعت کے اندر بھی، جبکہ اس کے لیے اسلامی نظام ہو، یہ شرط ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو عام گناہوں میں توبہ بہت آسان کر دی ہے کہ توبہ کر لو، اللہ کے سامنے رو لو، آنسو بہا لو، ندامت ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دعا بہت قیمتی ہے جو آدم علیہ السلام والی دعا آپ کو بتلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور حضرت یونس علیہ السلام والی دعا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو دعا میں پڑھا کرو، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کی مغفرت کر دیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔